بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے سب کو بہت بہت السلام علیکم۔ جی آج میں اپنی ایک اور آڈیو لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے جنت کے معنی اور جنت کی لمبائی چوڑائی۔ میں کچھ ویڈیو جنت کے متعلق بناؤں گا جو قرآن و احادیث کے مطابق ہوں گی کہ ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جنت کے متعلق کیا بتایا ہے۔ یہ جو میں جنت کے متعلق میں جتنی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا یہ میں نے ایک اتھینٹک اسلامک بک سے لی ہے جو بڑے بڑے علماء کرام نے لکھی ہیں۔ اس میں مجھے امید ہے کہ زیادہ تر احادیثیں صحیح ہوں گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی احادیث صحیح نہیں ہوتی یا وہ پوری طریقے سے اپنی سنتیں پوری نہیں اترتی تو میں اللہ کے بعد آپ لوگوں سے بھی اس کا معذرت خواہ ہوں، اس لیے پہلے آپ اپنی بھی تحقیق ضرور کر لیجیے گا۔ چلیں زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے اپنی آج کی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جنت کے معنی کیا ہیں اور جنت کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے معنی۔ جنت کے معنی ڈھانکنا، پردہ کرنا، چھپانا۔ اس کے بعد سایہ دار درختوں کو کہنے لگے، پھر سایہ دار درختوں کے باغ کو بھی جنت کہنے لگے۔ پھر اسلامی اصطلاح میں اس مقام کا نام رکھ دیا گیا جہاں پر اچھے عمل کرنے والے خدا کے فرما بردار بندے قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ٹھہریں گے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ مقام لوگوں کی نظروں سے اور دنیا سے پوشیدہ ہے اور ان آنکھوں سے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی شخص ان کانوں سے اس کی پوری حقیقت سن سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وہاں کی راحتیں اور ہر قسم کی آسائشیں، انعامات مخلوق کی نظروں سے چھپا کر رکھے ہیں۔ جنت کی لمبائی اور چوڑائی کے متعلق جو ہمیں قرآن پاک سے اور احادیث سے ملتا ہے اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ جنت کی لمبائی اور چوڑائی۔ جنت کے عرض کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، یہ سورہ سجدہ کی آیت میں سے ہے، اور اس کی لمبائی کا مسلم شریف کی حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ادنی درجہ کے جنتی جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ تمام دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جنت میں ایک درخت اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر کوئی سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ مشرق اور مغرب سے بہتر ہوگی، یہ بخاری شریف۔ اور ایک خدا سے ڈرنے والوں کو 2 باغ اتنے بڑے بڑے ملیں گے جن کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہوگی کہ اس کے پورے حصے میں گھومنا چاہے تو 100 برس میں ختم ہو۔ جو ہر تفسیر سے یہ بات لی گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہر مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اس خیمے کے ایک ایک کونے میں اس کی بیویاں اس طرح قیام کریں گی کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، بخاری و مسلم میں ہے۔ جنت کے ایک ایک دروازے کی 2 چوکھٹوں کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس عرص میں چلے تو پورے 40 سال اس کی چوڑائی ختم نہ ہو، مسلم شریف۔ جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ فردوس ان سب سے اوپر کے درجے کا نام ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ جنت فردوس کے اوپر عرش الہی ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت فردوس کو مانگو، ترمذی شریف۔ جنت والے اپنے اوپر والوں کو بلندی کے باعث اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو باقی رہا ہو آسمانوں کے مشرق یا مغربی حصے میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیغمبروں کی منزلیں ہیں، پیغمبروں کے سوا وہاں اور کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ لوگ وہاں ضرور پہنچیں گے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور تصدیق کی اس کے رسولوں کی، بخاری اور مسلم۔ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر ایک منزل اتنی بڑی ہے کہ اگر سارے جہاں کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں تو ان کے لیے وہی ایک درجہ کافی ہو جائے۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جنت ہوگی کہاں؟
تو اس کا جواب جو ہے وہ اس کا جواب 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے، اور عرش الہی جنت کی اس طرح چھت ہوگا جس طرح آسمان زمین کی چھت سے بنا ہوا ہے۔ اور یہ سوال ہے کہ اس وقت آسمان ہوگا یا نہیں؟ اس وقت آسمان نہیں ہوگا، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور اس ہی میں سے جنت میں جانے والے راستے پیدا کر دیے جائیں گے۔ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی روشنی نہ ہوگی تو جنت میں اندھیرا رہے گا یا کوئی روشنی بھی ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے، ہاں، وہاں عرش الہی سے خاص قسم کا نور پہنچایا جائے گا، اور جب رات کا وقت ہوگا تو پردے ڈال دیے جائیں گے، جس سے جنتی لوگ سمجھ جائیں گے اب آرام کا وقت آ گیا ہے، اور صبح ہوتے ہی پردے ہٹا لیے جائیں گے، جس سے جنتی لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب صبح ہو گئی ہے اور سیر تفریح کے لیے اپنی اپنی آرام گاہوں سے نکل کر آئیں گے۔ اسی طرح جنت کی تعمیر کس طرح کی تعمیر ہے، اس کے متعلق صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک ایک چاندی کی، کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین اور آرام سے رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہاں اس پر کبھی موت نہ آئے گی اور نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے، اس کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ مسند احمد اور ترمذی شریف سے ہے۔ جنت کب ملے گی، کیسے ملے گی؟ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جب سارا جہاں فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی اور تمام لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر میزان عدل کے پاس ان کو جمع کیا جائے گا، وہاں ہر شخص کا حساب و کتاب کر کے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو بد ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کر کے جنت میں پہنچنے کی اور جنت فردوس میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنت کا کچھ مختصر احوال تھا، جنت کے معائنے اور لمبائی چوڑائی کے متعلق جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و قریب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ان کی بھی علم میں اضافہ ہو سکے اور ہمارے لیے یہ نیکی کا باعث بن سکے۔ اس کے بعد میں جو ابھی جنت کی پوری کہانی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جنت کی مزید جنت میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں اگلی سٹوری میں بیان کروں گا۔ اپنے بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کہانی کو ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، اپنے عزیز و اقارب سے شیئر کیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اگلی جنت کی متعلق کہانی جو ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔